قرآن کریم یعنی قرآن مجید کو یاد کرنے کے بعد جان بوجھ کر انسان اس کو بلا دے، ٹھیک ہے، قرآن مجید کو بھول جائے، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر، تو یہ آپ کو پتہ ہے بہت بڑا گناہ ہے، انتہائی سخت گناہ ہے یہ۔ اور ایسے شخص کے بارے میں حدیث شریف میں سخت وعیدیں بھی آئی ہیں۔ وعیدیں جانتے ہو، جس کا جو نا کوئی پنشمنٹ اور اسی طرح کوئی ڈراؤنی بات، ٹھیک ہے، عذاب، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں وعیدوں میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے نا کہ عن سعد بن عبادہ، یہ صحابی فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما من امرئ یقرأ القرآن ثم ینساہ الا لقی اللہ یوم القیامت اجزا۔ ابو داود کی روایت ہے، ابو داود یہ صحیح ستہ، آخری سال جب کتاب بندہ پڑھتا ہے، عالم بنتا ہے، تو آخری سال میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، ابو داود، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص قرآن کریم پڑھ کر بھول جائے تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا ایسے حال میں کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، کوڑی ہونے کی، عزم جو نا یہ کوڑی ہونے کی حالت میں ہوگا، مطلب یہ ہاتھ اس کا جو نا کٹا ہوا ہوگا، سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے احادیثوں میں جو ہے نا جو قرآن کو بھول جائے، سب سے بڑی بات تو ہے کہ انسان ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، پریشان یا تو پاگل ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، انسان جان بوجھ کر قرآن کو بھول جائے۔ تو لہذا جو شخص اپنی غفلت یہی جو کل آپ نے دکھائی تھی، اس کو غفلت کہتے ہیں، لاپرواہی، غفلت اور لاپرواہی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ دن بھر جو ہے نا پھرتے رہو اور قرآن کو توجہ نہ دو، قرآن کے ٹائم پہ جو ہے نا کیا کریں کہ بالکل توجہ نہ دے قرآن کے ٹائم پہ، قرآن کی کلاس یا قرآن مجید کو، ٹھیک ہے، تو اسی کو لاپرواہی غفلت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر انسان اپنے غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے قرآن کریم اتنا بھول جائے کہ بالکل نہ پڑھ سکے تو وہ بندہ اس وعید میں شامل ہوگا کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ایسے ملے گا جیسے کوڑے کا ہاتھ، یعنی اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو شخص مسلسل کسے کہتے ہیں، پے در پے، مسلسل ریگولر اپنی محنت اور عزم ارادے سے، پختہ ارادے سے قرآن کریم کو یاد کرتا رہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا حافظہ کمزور ہے، ماشاءاللہ آپ کا حافظہ بھی کمزور نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا عفان، آپ کا مائنڈ، آپ کا سیٹ اپ، یہ میں نے دیکھا ہوا، آپ کا حافظہ کمزور نہیں ہے، بس محنت کی، توجہ کی کمی ہے۔ آپ ہر آیات پہ توجہ دو، قرآن پڑھتے وقت ساری چیزوں کو نکال کے باہر پھینکو، آیاتوں کے اوپر فوکس کرو، غور کرو کہ میں نے یہ ورڈز پڑھا، اس ورڈز کے بعد یہ ورڈز ہے، اس بس ورڈز کے بعد یہ ورڈز ہے، اس آیات کے بعد یہ آیات ہے، تو آپ کے ذہن سے نہیں نکلے گا، سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن انسان محنت کرتا ہے، یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حافظہ کمزور ہو، ٹھیک ہے، تو پھر اگر کوئی پختہ نہ ہو، پھر بھی یاد ہو اس کو لیکن پختہ نہ ہو، تو وہ ایسے عذاب سے، ایسے وعید سے، ایسے اس حدیث میں وہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، وہ بچ جائے گا۔ لیکن ایک بندہ پڑھ نہیں رہا ہے اور قرآن کو یاد کیا ہوا، مزے اڑا رہا ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے، تو بیٹا یہ اس کے لیے دنیا کے لحاظ سے بھی اس کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، اور آخرت کے لحاظ سے تو ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کا طریقہ یاد ہے کیا ہے، طریقہ کیا ہے کہ بندہ مدرسے میں پڑھے، کسی قاری سے مدرسے میں پڑھے، وہ صورت نہیں ہوتی، آپ اسکول پڑھتے ہو، یا ایسا کرے کہ دن میں کوئی 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ نکال کے پڑھے، یاد کریں، تو وہ بھی آپ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ کر رہے ہو، سمجھ میں آ رہی ہے، وہ آپ یاد کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آخری جو یہ ہے کہ جو قرآن آپ یاد کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اس کو نفل میں، سنتوں میں پڑھو، ٹھیک ہے، سنن اور نوافل میں اس کو، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ نے سورہ واقعہ یاد کیا تو آپ سورہ واقعہ کے 5 آیاتیں ایک رکعت میں پڑھے، سنت و نوافل کے 2 رکعت ہو یا 4 رکعت ہو، ساروں میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، تو آپ 5 رکعت پڑھو، شروع کے دوسری رکعت میں 5 رکعت اس کے بعد والے پڑھو، 5 آیاتیں اس کے بعد والے پڑھو، اس کے بعد 5 آیاتیں اس کے بعد والے پڑھو۔ اگر ٹوٹل 20 آیاتیں کسی صورت میں، تو آپ کے 4 رکعت نفل یا سنت میں وہ 20 آیاتیں ہو جائیں گی، ایسا ہے نا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے۔
ایک دن پڑھے گا، دوسرے دن پڑھے گا، آپ کو ایسا یاد ہوگا کہ آپ پھر بھولو گے نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آخری جو سب سے بڑی چیز ہے بیٹا، سب سے ان چاروں سے بھی پہلے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. جب تک انسان اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کو قرآن بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتا. کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ گندے برتن میں آپ جیسے دودھ نہیں ڈالتے ہو، تو اللہ تعالیٰ گندے دل میں قرآن کو کیسے، اپنے کلام کو کیسے ڈالے گا، محفوظ کرائے گا. ٹھیک ہے؟ تو خصوصی طور پر اپنے انسان گناہوں سے محفوظ رکھے، گناہوں سے. اور یہ بھی فضول بازار میں پھرنا، یہ بھی گناہ ہے بیٹا. شریعت میں کیا ہے، اسلام میں کیا ہے کہ آپ کی کوئی ضروری کام ہے تو آپ گھر سے باہر نکلے، بازاروں میں ضروری کام کے لیے جائیں، لیکن اس کے علاوہ فضول آوارہ گردیوں کی طرف بازاروں میں نہ گھومیں. یہ شریعت منع کرتی ہے، اجازت نہیں دیتی. دوسری بات یہ ہے، شریعت کہتے ہیں کہ سب سے حدیث میں آتا ہے کہ احب البلاد الی اللہ مساجدہا، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہیں وہ مسجدیں ہیں. کیا ہیں؟ مسجدیں ہیں. ٹھیک ہے؟ اور سب سے بری چیزیں اللہ کے ہاں، سب سے ناپسند چیزیں، بری چیزیں وہ بازار ہے. ٹھیک ہے؟ اور ہم بازاروں میں گھوم رہے ہیں، تو ہمیں کیسے یہ جو یاد کر رہے ہو کیسے ذہن میں محفوظ ہوگا؟ ٹھیک ہے؟ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے قرآن پڑھتے وقت ایک تو اس کو یاد کرنے کی کوشش کرو. آپ اپنا تو ٹارگٹ پورا کرو نا. آپ یاد نہیں کر رہے ہو اور یہ کہ اللہ آپ کو جو ہے نا آپ کے ذہن میں ڈالے، ایسا نہیں ہوتا بیٹا. اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا حرکت کرنی پڑے گی، تب آج وہ چیز جا کے اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں وہ قرآن مجید محفوظ کرائے گا. گناہوں سے آپ کو جو ہے نا بچنا پڑے گا، گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. گناہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ شراب پیے، گناہ کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں کی بندہ حفاظت کرے. سب سے زیادہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے. ٹھیک ہے؟ غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھے. یہ موبائلوں میں آتا ہے، ٹی وی میں بھی یہ چیزیں آتی ہے. ٹھیک ہے؟ بازاروں میں بھی ہوتا ہے. لیکن حتی الامکان انسان کوشش نہیں کر سکتا. یار میں مسلمان ہوں، آپ کو دیکھ کے دوسرے جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی یہ جو ہے نا ذہن میں آنا چاہیے کہ یار یہ مسلمان ہے، دیکھو کتنا اچھا تربیت ہے اس کی، اسلام کتنے خوبصورت دین ہے. ان کو اس کی یہ نہیں ہے کہ آپ کو دیکھ کے جو ہے وہ اور اسلام سے متنفر ہو جائے. ٹھیک ہے؟ اللہ نہ کرے، میں ویسے بات کروں، اللہ نہ کرے. ٹھیک ہے بیٹا؟ تو اپنا گیٹ اپ ایسا بناؤ کہ لوگ دیکھ کے آپ کو دیکھ کے ان کو کوئی اسلام کی یاد آ جائے، آپ کو دیکھ کے کوئی اللہ کی یاد آ جائے. یہ نہ ہو کہ کوئی اور جو نا ان کا ذہن بنے. ٹھیک ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ بیٹا کہ آپ قرآن کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتے. ہاں، قرآن کے بغیر آپ کامیابی نہیں ہو سکتے. کامیابی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے پاس دولت کتنی ہے، آپ کے پاس نوکریاں کتنی ہیں، آپ کے پاس جو ہے نا ڈگریاں کتنی ہیں، آپ کتنے بڑے پوسٹ پہ. یہ تو کامیابی ہے نہیں. قرآن اور حدیث میں کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں ہے. کہ دنیا کی منصب ہیں یہ چینج ہو جاتے ہیں. دنیا کے منصب ہیں، کل آپ ہیں کوئی اور ہے، کل آپ جائیں گے، آپ نہیں ہوں کوئی اور ہوگا. یہ منصب یہ چینج ہو جاتا ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ کا دین آپ کی زندگی میں کتنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے کتنا خوش ہے. اور آخری بات میں کر رہا ہوں، کلاس کو ختم کرتے ہیں. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہیں یا ناراض ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھو. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں یا ناراض ہے، اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے تو آپ اپنے ماں باپ کو دیکھو کہ آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہیں یا ناراض ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ کی کسی بات کو آپ کے ماں باپ پسند کرتے ہیں تو وہ بات اللہ کو پسند ہے. آپ کے ماں باپ کسی بات کو ناپسند کرتے ہیں تو سمجھو کہ وہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. سمجھ میں آ رہی؟ سمجھ آ رہی میری بات؟ ٹھیک ہے؟ تو خدا کے بندے تھوڑا سا سوچو، نماز کا سوچو. نماز تو ایسی ہے کہ مسلمان نماز کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا. مسلمان نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. اور ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا یہ انسان ہے. کیونکہ اللہ کے ساتھ محبت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بندہ نمازی ہوگا. بے نمازی کا کیا؟ بے نمازی سے تو جانور بھی پناہ مانگتے ہیں. بے نمازی سے جو نماز نہیں پڑھتا اسے شیطان بھی پناہ مانگ لیتا ہے.
کہ بھائی دور رہو مجھ سے. یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے. یہ جب آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو خود بخود سمجھ میں جا جائے گا. ابھی قرآن کیا فرماتے ہیں؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرو. ہاں، نظروں کو نیچے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ غیر محرم کے اوپر آپ کی نظر نہ پڑے. اگر پڑ جائے تو اس کو کیا کرے بندہ؟ نظروں کو نیچے رکھے. لگ جائے نظر تو نیچے فوراً نیچے کرے. تبھی تو مزہ آئے گا نا. تبھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کی عبادت آپ کو سکون ملے گی. قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو سکون ملے گا. نماز پڑھتے ہوئے آپ کو سکون ملے گا. آپ کو اچھا محسوس ہوگا. آپ اچھا فیل کریں گے. ٹھیک ہے. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن اچھا فیل اس لیے نہیں کرتے کہ ہماری نظریں جو ہے نا وہ زمین پہ نہیں ہے، لوگوں کے اوپر ہے. وہ ساری نحوست اور ساری چیزیں ہمارے دلوں میں آ کے پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو ان چیزوں سے بچو. ٹھیک ہے، ان چیزوں سے بچو بیٹا. اور جو نماز کو بھی آپ دہرائیں، اتحیات کو، سب کچھ آپ دہرائیں. ٹھیک ہے. سورہ واقعہ آپ نے انشاءاللہ مجھے منڈے کو سنانا ہے، وہ بھی 2 رکعتوں میں سنانا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ بے شک پہلے رکعت میں زیادہ پڑھے، دوسرے رکعت میں. اور طریقہ وہی ہوگا کہ قرآن بھی گھر پہ امی کے پاس ہوگا، لیپ ٹاپ بھی امی کے پاس ہوگا. آپ کے پاس صرف جو ہے نا موبائل ہوگا. واٹس ایپ پہ آپ کال کریں گے، موبائل کا کیمرہ آن ہوگا، اور نماز کھڑے ہو کے آپ نے مجھے سنا دینی ہے سورہ واقعہ. ٹھیک ہے. چلیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. دوسری بات یہ ہے کہ بیٹا، یہ اگر آپ دوستوں کے پاس بیٹھے ہوتے کل اور آپ کو ذہن میں آ جاتا اور آپ ان سے کہتے کہ یار میری قرآن کی کلاس ہے، اسلام کی کلاس ہے، کتنا اثر پڑتا ان کے اوپر؟ میں نے جانا ہے کتنا اثر پڑتا. تو یہی بات میں اس کو ہمیشہ سمجھاتی ہوں کہ جب نماز کا ٹائم ہو اور تو میں نے نماز پڑھنی ہے تو ان پہ اچھا اثر پڑے گا، اور یہ دین کی طرف آئیں گے. یہ قصدن جو ہے نا ان کے سامنے آپ کا ہو، یہ ساری باتیں ان کے سامنے قصدن کا ہوں کہ میرے اسلام کی کلاس ہے، میں اسلام کی کلاس لیتا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں، یہ چیزیں ذہن میں رکھو. 2-3 باتیں آپ نے ان کے سامنے کی، اسلام کی بات کی ان کے سامنے، ویسے گپ شپ میں بات کی. آپ کے دوست ہیں نا، ویسے گپ شپ میں آپ نے بات کی اسلام کے بارے میں. ان کے دل میں صرف تھوڑا سا بھی آیا دل میں. اچھا دوست وہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو فائدہ پہنچائے. اور آپ ان کو کیسے فائدہ پہنچاؤ گے؟ آپ تبھی ان کو فائدہ پہنچو گے کہ یار یہ آپ کے دل میں تڑپ ہو کہ یار یہ لوگ بھی کلمہ پڑھے، مسلمان ہو جائے، میری بات سنے، میری بات کی وجہ سے ان کے دل میں اترے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ طریقے. ٹھیک ہے بیٹا. دعا بھی ساتھ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، ان کو بھی دے. اللہ تعالیٰ ایمان کی زندگی اور جو ہے نا ایمان کا جو تحفہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا کرے. اس طرح دعا بھی ان کے لیے کرے. اور اس طرح کوئی ٹاپک آپ ذہن میں رکھیں، وہ ٹاپک ان کے سامنے ویسے ڈسکس کریں. ٹھیک ہے. کوئی نہ کوئی ایسا، یہ ایک دن نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام نے 23 سال محنت کی ہے. 23 سال. ٹھیک ہے. 23 سال محنت کی ہے. ٹھیک ہے. اور شروع کے 3 سال کے جو مسلمان تھے وہ چند مسلمان ہوئے تھے. ٹھیک ہے. شروع 3 سالوں کے، لیکن مایوسی کبھی بھی نہیں ہوئی. اللہ کی مدد آئی. اور نبی علیہ السلام آخر اتنے، نبی علیہ السلام کے دل میں اتنا تنا کہ یار ساری انسانیت جو نا وہ دین پہ آ جائے، مسلمان ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ جیسے ابو طالب کے بارے میں آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت اتاری، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ جو آپ پسند کرتے ہو ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہدایت ملے. جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرے گا، چاہے گا، اس کو ہدایت ملے گی. آپ صرف تبلیغ کریں، لوگ تک پیغام پہنچائے. تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ گورے بھی اللہ کی مخلوق ہے، انسان ہے نا. ٹھیک ہے. یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اور آپ کے اوپر، آپ کو دین کا پتہ ہے، اسلام کا پتہ ہے، تو آپ کے اوپر یہ فرض بنتا ہے، ضروری بنتا ہے کہ آپ اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیں. فضول گپ کرنے سے بہتر ہے کہ 2-3 باتیں آپ ان کے بیچ میں یہ کریں کہ اسلام یہ کہتا ہے، اسلام جو ہے نا وہ امن کا، پیس کا درس دیتا ہے. ٹھیک ہے. خوبصورت واقعہ آپ سنائیں. ٹھیک ہے. قرآن کے بارے میں کہیں.
کلاسوں کے بارے میں کہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جتنا آپ کی دین کے ساتھ رغبت بڑھے گی وہ آپ کو دیکھیں گے، اللہ کرے کہ کل آپ کو فالو بھی کرے وہ. تو یہ میرے لیے بھی نجات کا ذریعہ ہے، آپ کے لیے بھی ہے اور آپ کی فیملی کے لیے بھی. ٹھیک ہے، اصل خوبصورتی تو یہی ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو میں نے آپ کو بس لاسٹ بات کر رہا ہوں کہ قرآن میں نماز میں کبھی بھی کمپرومائز نہ کرو، اس کو اپنے ٹائم تک پہنچاؤ، اس کے لیے آپ محنت کرو، ٹائم نکالو. ٹھیک ہے، جہاں کہیں بھی ہو آپ سے قرآن بھی نہ مس ہو، نہ آپ سے نماز مس ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بیٹا، کل نہیں پرسوں پڑھیں گے انشاءاللہ. یاد کر کے پھر آپ نے مجھے اسی طریقے سے سنانا. ٹھیک ہے بیٹا. ٹھیک ہے. اللہ حافظ بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.